السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویسکو ڈسکوری۔ آج سے تقریباً 6000 سال قبل اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی مشرک قوم کی طرف مبعوث کیا، مگر مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی بن گئی تو ایک عظیم سیلاب اور طوفان کی وجہ سے پوری دنیا کے کفار ہلاک کر دیے گئے، اور یہ کشتی کوہ دور پر آ کر رک گئی۔ یہ کشتی کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 50 سال قبل جب ترکی کے پہاڑوں پر کچھ لوگوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات، نیوز اور سوشل میڈیا پر جاری کیے تو یہودیوں، عیسائیوں اور بھی بہت سے مذاہب میں بحث کا آغاز ہوا۔ اس بات کو انکار کرنے والوں نے بہت سے اہم اعتراض اٹھائے، جس کا صحیح جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام ہوئے، لیکن مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا صحیح جواب موجود ہے۔ اعتراض کرنے والوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے، جو اتنا وزن لیے مہینوں تک سمندر میں موجود رہی۔ قرآن کی سورہ قمر میں اس کا جواب کچھ اس طرح دیا گیا ہے: اور ہم نے نوح کو ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ 1 سال پہلے تحقیقات میں دھاتی کیلوں اور تختوں کا آثار ملے۔ اعتراض کرنے والوں کا دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں دنیا بھر کے جانور موجود تھے۔ تو قرآن کے سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانور کے ایک ایک جوڑے سوار کر لو۔ تحقیق میں پتہ چلا کہ کشتی نوح کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ یہ 3 منزلہ کشتی تھی جس میں جانور ترتیب سے سوار تھے، اور یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 25,000 جانور کی جگہ موجود ہے۔ تیسرا سوال ان لوگوں کا یہ تھا کہ اتنا بڑا سیلاب میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگر کے کیسے تیر رہی تھی، لیکن اللہ اس بات سے واقف تھا، اس لیے اس نے قرآن مجید کے سورہ ہود آیت نمبر 41 میں یوں فرمایا: اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اس کے نیچے بڑے بڑے چٹان میں لنگر ملے ہیں، یہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ 6000 سال تک یہ لکڑی پہاڑوں کے درمیان کیسے موجود رہی۔ اس کا جواب بھی اللہ نے یوں دیا: اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ اور تحقیق میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس پہاڑ پر صرف اسی جگہ میں برف موجود ہے جس جگہ میں کشتی تھی۔ قرآن کے انکار کرنے والوں، اب بتاؤ کون سا اعتراض باقی رہ گیا ہے؟ باقی آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جاتے جاتے میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔